व्याड़ी के दोस्तों, बहनों, भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, ज़राअत ही पाकिस्तान का सलूशन है। लास्ट टाइम जब मैं प्रेसिडेंट था और हम आए हुकूमत में तो आपको याद होगा व्हीट राइट्स हो रहे थे। जब पिशावर ट्रकें पहुंचती थी तो लोग टूट पड़ते थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये बात समझी। पहले साल तो डार साहब थे, उनको भी मैंने अर्ज किया कि इसका रेट बढ़ाएं, तो उन्हें अपनी कैलकुलेशन से हिसाब किया, उन्होंने कहा नहीं बढ़ सकता। फिर दूसरे साल वो फाइनेंस मिनिस्टर थे नहीं, मेरा अपना फाइनेंस मिनिस्टर था, तो मैंने खुद ही अनाउंस कर दिया व्हीट की प्राइस। सिंध अनाउंस कर देती थी प्राइस, तो उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को उसको पर पहुंचना पड़ता था और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी। अब भी मेरा यही ख्याल है और सोच है कि हमारे इनपुट्स बहुत महंगे हैं, एवरेज कम है और इनपुट्स बहुत महंगे हैं। मैं 7 पुश्तों से जमींदार हूं, तो फिर अपने फार्म्स पे नेचुरल फर्टिलाइजर बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा रहा हूं कि अपना नेचुरल फर्टिलाइजर हो तो डीएपी की कॉस्ट मेरी कम हो। जो इंपोर्टेड आइटम है डीएपी हम यहां बना नहीं सकते। ट्रैक्टर्स के भी मेरा यही कोशिश है और अब भी सोच है। तो सवाए इसके कि हम दोस्तों को प्यार दें, उनसे सलूक से पेश आए, उनकी खिदमतें करें। अब सिंध में मैंने तकरीबन 4300 बैल लाइनिंग करा दिए कनाल्स की, और मेरी उम्मीद है कि मैं पूरे सिंध को सिलिनिटी जो है, और कोई 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने वक्फ आबाद की है। जैसे मैं लाइनिंग मेरी बढ़ती रहेगी, एक बड़ी कनाल है हमारे यहाँ, उसको मैं लाइन करवाने की कोशिश में हूँ। इस दफा 5 मील हुई है। दुनिया में वाटर वॉर्स लगेंगी और हैं। इंडिया ने जो आपको टेलर दिखाया है पानी बंद करने का, ये वहां से नाइल से शुरू है। वहां अफ्रीकन ने अपने डैम्स बना लिए हैं, दूसरे मुल्कों ने बना लिए हैं। मैं इराक गया था, तो गवर्नर साहब भी मेरे साथ थे, तो वहां के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज हो गई है, पानी कम आ रहा है। मैंने कहा आपके पास तो नीचे पानी पानी है, दरिया के नीचे। आफ्टर ऑल ये तो हजारों साल से दरिया बह रहे हैं। जैसे सिंधु जो है वो हजारों साल से बह रहा है। अगर बाबर आया तो पंजाब को उसने पंजनद का नाम दिया, जिससे पंजाब बना। वो 5 दरियाओं की बात कर रहा था जो आपके दरिया हैं। तो रावी के नीचे भी पानी है। 30 साल से मैं पंजाब के लोगों को कह के थक गया हूं कि भाई अपना पानी रावी से निकालो, यहां से उसको लेके जाओ और लाहौर को आप हेल्दी सिटी बनाओ। पहली मिनिस्ट्री जो मुझे बीबी साहिबा ने दी थी वो एनवायरनमेंट थी। एनवायरनमेंट में मैंने ही लॉज बनवाए थे। हर पावर प्लांट के साथ जो मेरी पॉलिसी थी, उसमें 1 मेगावाट पर ने 1 एकड़ नीम का लगाना था। नीम वो लकड़ी है जो आपको माहौल बेहतर करके देती है, और वो गीली लकड़ी है तो उसकी चोरी नहीं है, उससे फर्नीचर बनना मुश्किल है। उसको आप सर्दियों में जला नहीं सकते, उससे धुआं बहुत आता है। तो इसलिए मैंने नीम को चूज किया हुआ है एज पाकिस्तान ट्री। सिंध में कोस्ट लाइन हमारे पास है। मैंने कोई 1 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा मैंग्रोव्स लगाए हैं। अब मुझे लोग कहते हैं कि जो पानी समुद्र में गिरता है आप वेस्ट कर रहे हो। उनको समझ नहीं आती कि सारी इकोलॉजी फिशिंग की, फिश जो है, मच्छी जो है, वो डीप सी में नहीं होती, वो शोर्स के साथ होती है। जहां तक धूप आ सके, जहां तक ऑक्सीजन उसको मिल सके, तो शोर्स के साथ साथ मच्छी होती है, और ब्रीडिंग भी वहां होती है।
تو ہر چیز ایکالوجی ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر آگے چلتی ہے. بالکل ہمارے ملک میں ہر قسم کی اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، مگر جو نہیں دیا ہوا وہ ایک کنٹینیوٹی ہے اور وہ ایک سوچ ہے. لاسٹ ٹائم جب میں پریزیڈنٹ تھا تو میں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں ایون ججز کی تنخواہیں میں نے ٹرپل کر دی. ان کا ریٹائرمنٹ جو پینشن ہے وہ وہی ملے گی جو وہ سرو کرتے ہیں تب جو ان کی تنخواہ ہے. ان کی گاڑی فری، ان کے گھر کی ٹیلی فونز فری، بجلی فری. مقصد کیا تھا کہ میں اٹریکٹ کروں اچھے لائرز کو جو کہ جج بننا چاہیں، ان کو جج بناؤں. ہر چیز کو میں سنبھل کے کرتا ہوں، دیکھ کے کرتا ہوں، سوچ کے کرتا ہوں. اور دھرتی تو ہماری اپنی ہے. پاکستان بنانے میں سندھ آپ کے سب سے آگے تھا. ہماری اسمبلی نے پہلے پاس کیا پاکستان، ڈھاکہ اسمبلی نے پھر پاس کیا. اس کے بعد بھٹو صاحب نے نیوکلیر ٹیکنالوجی کو کیوں پروان چڑھایا، کیوں اس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے، اور اس کو کیسنجر نے کہا ہے، کیسنجر کی کتاب میں اس نے کہا کہ وی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف یو. اس نے کہا اٹ ڈزنٹ میٹر. ایون جب جیل میں تھے تو بھٹو صاحب نے پتہ کیا کہ نیوکلیر پروگرام چل رہا ہے، انہوں نے کہا ہاں چل رہا ہے. تو شکر ہے اگر ایک بھٹو گیا تو کیا پاکستان نیوکلیر اسٹیٹ تو بن جائے گا. انڈیا کشمیر میں اس نے اپنی ایک نئی امینڈمنٹ ڈال کے کشمیر کی پروونشل اٹانومی ختم کر کے کہا. ایک چیف منسٹر کہتا ہے کہ اب ہم کشمیری لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں. بنیے تجھے یہ عقل نہیں ہے کہ تو کسی ماں بہن کی بات کر رہا ہے؟ اپنے گھر میں دیکھ، جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو میں آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، اس لیے کہ اپنی بہنوں کا خیال ہے، اپنی بیٹیوں کا خیال ہے. ہر چیز کو فائنلٹی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ اس پہ صرف سدائی بادشاہی مولا کی ہے. انسان نے تو پھر فانی ہے، اس سے ختم ہو جانا ہے. تو کوئی ہم چھوڑ کے چلے جائیں ایسی لیڈرشپ جو سنبھال سکے پاکستان کو. نواب صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس یونیورسٹی کا اعلان کیا. مگر میری ایک گزارش ہوگی کہ یہ اپنی والدہ کے نام پہ اس کا نام رکھیں اور ہمیں بھی کوئی حصہ ڈالنے کا حق دیں تاکہ ثواب کچھ بانٹے مجھ سے ساتھ ساتھ. اب ہمارا کام ہے کہ ہم کو اللہ کے راہ میں خود کام کریں، اور اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے کہ بچوں کی عبادت کی پڑھائی ہو جائے. صرف اس میں ایک لیڈیز سیکشن رکھنا ضرور ہوگا، بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی تو بلیو ہی ویمنز رائٹ میں کرتی ہے. اگر میں نے بی بی کارڈ بنایا تو بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے بنایا تاکہ میاں اس کو تھوڑا زیادہ اپریشیٹ کریں. اگر سندھ میں ہم نے زمین بانٹی تو ہمیشہ لیڈیز کے نام پہ تاکہ اس کی عزت ہو. اور اب گھر بانٹ رہے ہیں تو وہ اس عورت کے نام پہ جس کا گھر ہے، اب وہ عورت کا گھر ہے. تو الحمدللہ these are thoughtful, thought-provoking concepts which evolve over time. Over time یہ ساری چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. ایک دن میں کچھ نہیں ہو سکتا، بٹن نہیں آپ پریس کرے اور یہ لائٹ جل جائے. ہر چیز کو ایوالو کرنا پڑتا ہے. موسٹ ڈیفینیٹلی زمینداروں کے میں ساتھ ہوں، اس لیے کہ میرا بھی 50% تو پارٹنر ہے ہاری، اس کے ساتھ ہوں نا. وہ ہاری کے پاس اگر 4 پیسے کم ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. وہ اگر ادھار پہ لیتا، میں کبھی ہاری سے ادھار واپس نہیں لیتا. میں خود ماڈرنائزیشن میں ہوں. میں نے اس دفعہ سندھ کے سی ایم کو کہا ہے کہ آپ ڈرپ ایریگیشن پہ اور پیمنٹ پہ اور اس پہ سب پہ الگ پیسے رکھیں. آپ کو جو میں بتا رہا تھا کہ میں نے مینگرووز گرو کیے،
تو اب ہم کاربن کریڈٹس بیچ رہے ہیں دنیا میں، ہر سال $10 ملین کے فی الحال بیچ رہے ہیں. یہ 10 سال سے ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، 10 سال سے ہم یہ لگوا رہے ہیں. لوگوں کو اب آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ صرف روز لڑتے ہیں کہ سر ہمارا مال نہیں جا سکتا، ہمارے اونٹ نہیں سکتے کہ کھانے کے لیے. میں ہم کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی یہ پاکستان کی ایکالوجی ہے. آفسیٹ تو ہوتی ہے کاربن کریڈٹ پر، کاربن رہتا تو پاکستان میں. تو ہماری جو پولوشن ہے، کراچی کا سب سے بڑا پرابلم ہی وہاں کی پولوشن ہے، وہاں کا پانی ہے، وہاں کے رستے ہیں، اور ہم نے ٹھیک کرنے ہیں، ہم کریں گے. جب سے ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے، میں 9 پل بنا چکا ہوں سندھو پہ. ایک ڈاکو راج بنا ہوا تھا، وہ بھی اب ہم لڑ کے اس کو بھی ہم نے کم کیا ہے. آپ کے پنجاب تک سندھ پولیس پہنچی ہے اور یہاں بھی لڑی ہے ڈاکوؤں سے، اور ہمارا ڈیلی کا آپریشن ہے. تو اللہ خیر کرے گا، ان کو ہم مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو ہم بناتے رہیں گے. ملک جو ہے وہ ایک 5 سال میں نہیں بنتا. ملک بنانے کا انفائنائٹ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب تک دھرتی رہے گی تب تک ملک ایوالو ہوتا رہے گا، بنتا رہے گا. تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں ہمیں اچھی سوچ سے یاد کرے. اللہ سے یہی دعا ہے. جی بھٹو.